برادران ایمان، میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے آج کے خطبے کا موضوع حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک عظیم وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسولوں کے اعلیٰ اخلاق کا بنیادی حصہ ہے اور اہل حکمت و بصیرت کی خصلت کا لازمی جزو ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اس عظیم صفت اور اعلیٰ اخلاق کا نام تواضع ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس تکبر سے پاک ہو، اس کی طبیعت میں نرمی ہو، وہ لوگوں کا احترام کرے، ان کے ساتھ لین دین اور تمام معاملات میں نرمی و محبت سے پیش آئے، جس کے نتیجے میں دلوں میں الفت و مودت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ خالق کائنات اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت سے آراستہ ہونے کا حکم فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دیجیے، یعنی ان کے ساتھ نرمی و شفقت کا برتاؤ کریں اور ان کے ساتھ عاجزی اور تواضع سے پیش آئیں۔ اور تواضع ہی کے سلسلے میں نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا حتی لا یبغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احد، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ میری ایمانی بھائیوں، تواضع اختیار کرنا رب رحمان کی اطاعت کا افضل ترین درجہ ہے اور عاجزی و انکساری ایمان کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت وہ فرماتی ہیں انکم لتغفلون افضل العبادہ التواضع، یعنی تم لوگ افضل ترین عبادت سے غافل ہو جاتے ہو اور وہ افضل ترین عبادت تواضع ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یبلغ عبد ذر الایمان حتی یکون متواضعا، یعنی بندہ ایمان کی بلندی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ متواضع یعنی متواضع نہ ہو۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، رب تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو عباد الرحمن کا لقب عطا فرمایا اور ان کی سب سے پہلی صفت تواضع، نرمی اور متانت و سنجیدگی بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا، یعنی اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی سکون، وقار، نرمی اور تواضع کی روش اپناتے ہیں۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف اور خصائل ذکر فرمائے تو سب سے پہلے تواضع کی صفت بیان فرمائی اور ان کی یہ صفت بیان کر کے ان کا
مقام و مرتبہ بلند فرمایا، ان کی عزت و تکریم فرمائی، اور اپنی طرف ان کی نسبت کرتے ہوئے انہیں عباد الرحمن کا لقب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس وجہ سے کہ تواضع ہی عمدہ اخلاق کا زینہ ہے، عاجزی و انکساری ہی بلند اقدار کی کنجی ہے۔ اور بھلا کیسے نہ ہو جبکہ ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، یعنی جو بھی اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی و رفعت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مشہور حکیمانہ مقولہ ہے کہ کسی قوم کا سب سے معزز و مکرم شخص وہی ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ متواضع اور منکسر المزاج ہو۔ اللہ کے نیک بندوں، تواضع وہ عظیم اخلاق ہے جو دو عیبوں کے درمیان ایک درمیانہ راستہ ہے، جو دو برائیوں کے بیچ ایک اعلیٰ اخلاقی قدر ہے۔ یعنی تواضع دراصل سنجیدگی اور متانت کا نام ہے، جو غرور اور تکبر سے پاک ہو۔ اسی طرح تواضع عزت و وقار کی وہ راہ ہے جس میں انسان کی ذلت اور رسوائی نہ ہوتی ہو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو مصنوعی عاجزی اختیار کیے ہوئے تھا اور ایسے جھک رہا تھا کہ گویا وہ کسی بیماری سے لاغر و کمزور ہوا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سختی سے ڈانٹا اور فرمایا، لا تمت علینا دیننا، ہمارے دین کو مردہ اور بے حیثیت نہ بناؤ۔ میرے بھائیوں، متواضع شخص معزز و مکرم ہوتا ہے، رب رحمان کا محبوب ہوتا ہے اور اپنے اہل خانہ کے دل کا سکون ہوتا ہے، لہذا تواضع اختیار کیجیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تواضعوا تکن کالنجم لاح للنازل على صفحات الماء وهو رفيع ولا تك كالدخان يرفع نفسا الى طبقات الجب وهو بديع۔ یعنی تواضع اختیار کرو، تم اس ستارے کی طرح ہو جاؤ گے جو دیکھنے والے کو تو پانی کی سطح پہ نظر آتا ہے مگر چمکتا آسمان کی بلندیوں میں ہے۔ اور اس دھوئیں کی طرح نہ بنو جو اپنے آپ کو آسمان کی بلندیوں تک اٹھا تو لیتا ہے مگر وہ بے حیثیت ہوتا ہے، پھر بہت جلد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عز و انکساری سے آراستہ میرے مومن بھائیوں، تواضع اور عاجزی ہماری زندگی کا ایسا بنیادی اور مرکزی وصف ہے جس سے ہمارے معاملات سنورتے ہیں اور درست سمت اختیار کرتے ہیں، اور یہی وہ عظیم صفت ہے جو انسان کو دوسروں کی خدمت کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ کیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اور اخلاص کے ساتھ لوگوں کا تعاون فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں
ایک ضرورت کے سلسلے میں آپ کے پاس آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننے کے لیے ایک جانب کھڑے ہوئے اور توجہ سے اس کی پوری بات سنتے رہے، یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری کر دی۔ سبحان اللہ، کیسی دلی ہمدردی ہے اور کیسا عظیم اخلاق ہے جو معاشرے میں باہمی الفت و تعاون کو مضبوط کرتا ہے، اخلاقی پستی اور برے کردار سے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا جس میں تواضع نہ ہو تو اس کی زبان سے بدی اور برائی ہی نکلتی ہے، پھر اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے جو حصول علم میں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ جس دل میں تکبر کے اندھیرے بسیرا کر لیں وہاں علم کے چراغوں سے روشنی پیدا نہیں ہوتی۔ کسی دانا کا قول ہے کہ دو شخص علم حاصل نہیں کر سکتے، ایک تو وہ جو ضرورت سے زیادہ شرمیلا ہو، اور دوسرا وہ جس کے اندر غرور و تکبر بھرا ہوا ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، متکبر شخص ہمیشہ دوسروں پر اپنا زور جمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے لیے ان چیزوں کا طلبگار رہتا ہے جس کا وہ حقدار نہیں ہوتا، اپنے آپ کو خود سے اس مقام پر فائز سمجھ لیتا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہوتا، اور ان خوبیوں پر اتراتا اور فخر کرتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، کلابسی ثوبی زور، یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے جھوٹ کے دو لبادے پہن لی ہوں۔ میرے دوستوں، سرزمین امارات میں بسنے والوں، دنیا میں ہماری اور آپ کی پہچان عمدہ اخلاق ہے۔ آپ اپنی عاجزی اور تواضع سے پہچانے جاتے ہیں، لہٰذا اپنی عظیم اقدار پر فخر کیجیے، عمدہ اخلاق سے وابستہ رہ کر لوگوں میں معزز و مکرم رہیے، اور اپنے بچوں کے اندر بھی عاجزی اور تواضع کی صفات پیدا کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت کھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو عز و انکساری کا پیکر بنائے، ہم سب کو عاجزی و تواضع عطا فرمائے، منکسر المزاج بنائے، ہمیں ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین